عقیدہ کا جو پچھلا درس ہوا تھا اس میں بدشگونی اور بدفعلی سے متعلق باتیں ہوئی تھیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بدفعلی یا بدشگونی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور کسی بھی چیز سے بدشگونی لینا، بدفعلی نکالنا، کسی چیز کو دیکھ کر یا کسی چیز کو سن کر یا کسی چیز کو جان کر، یہ زمانہ جاہلیت کا عمل ہے، اور اسلام میں اس کی نفی کی گئی ہے، اور ان چیزوں پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اور بدشگونی یا بدفعلی لے کر اپنے کسی کام سے رک جانا یہ شرک ہے، اور اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ پر توکل کے خلاف ہے، اور اس سے ایک طرح کا یہ میسج جاتا ہے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ کے علاوہ یہ سب بھی ہیں، اور یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے ایک طرح سے، اور بجائے اس کے کہ تعلق دل کا اللہ سے ہو، ان چیزوں سے انسان کا تعلق ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو بہت ساری اس کی قباحتیں ہیں، اور اس سلسلے میں آیتیں اور حدیثیں پیش کی گئی تھیں۔ اسی سے جڑا ہوا آج کا ایک مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ نیک فعل لینا یا نیک شگون لینا، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ کسی چیز سے نیک فعل لینا، نیک شگون لینا، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی شخص بیمار ہے، آپ اس کی زیارت کو گئے، یا کوئی اس کی زیارت کو گیا، اور لوگ اس کے سامنے آپس میں بات چیت کر رہے ہیں بیمار کے سامنے، اسی دوران کسی کی زبان سے نکل گیا یا سالم، اے صحیح سالم تندرست، اس طرح کے الفاظ نکل گئے، تو یہ سن کر جو بیمار شخص ہے وہ اللہ سے اچھی امید قائم کر لے، یہ لفظ سن کر وہ نیک فعل لے، اچھا شگون لے کہ میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، میری صحت واپس آ جائے گی، اللہ مجھے شفا دے دے گا، ٹھیک ہے؟ یا اسی طرح سے کسی کا کوئی سامان گم ہو گیا ہے، مثال کے طور پر وہ گمشدہ چیز کو تلاش رہا ہے، اتنے میں اس نے کسی کو کہتے ہوئے سنا یا واجد، اے پانے والے۔ جب یہ لفظ اس نے سنا، پانے والا لفظ، تو اس نے اس سے نیک شگون لیا، اچھا فعل لیا کہ میرا سامان مجھے لگتا ہے مل جائے گا، میری گمشدہ چیز لگتا ہے مجھے مل جائے گی، سمجھ گئے؟ تو یہ اس کو کہتے ہیں نیک فعل لینا، اچھا شگون لینا۔ اس کا کیا حکم ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ غلط نہیں ہے، بلکہ یہ پسندیدہ چیز ہے، یہ اچھی چیز ہے، ایسا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ یہ کرنا چاہیے، پہلے سے منصوبہ بندی نہ ہو، پلاننگ نہ ہو، کسی کو پہلے سے تیار کرے کہ میرا سامان گم ہو گیا تو تم کہنا کہ پانے والا، یا میں بیمار ہوں تو پہلے سے کسی کو کہوں کہ میرے پاس آ کے بات کرنا، اے تندرست، اے سالم، پہلے سے ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اتفاقاً ایسا اس کے سامنے اس طرح کے الفاظ بولے گئے، تو جس سے اس نے کیا کیا؟ اچھا فعل لیا، نیک شگون لیا۔ تو کہتے ہیں یہ جائز ہے، درست ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور یہ اچھی چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی فطرت میں یہ داخل ہے کہ اس کے سامنے اچھی بات کی جائے، امید افزا بات کی جائے، حوصلہ افزا بات کی جائے، خوشی والی بات کی جائے، تو اس کے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ سے اس کی امید جو ہے نا بڑھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ اچھا گمان کرنے لگتا ہے کہ میرے ساتھ خیر کا معاملہ ہوگا، میرے ساتھ آسانی کا معاملہ ہوگا۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ انسان کے سامنے اگر آپ گھبرانے والی بات کریں گے، ہے نا، انسان کو غمگین کرنے والی بات کریں گے،
برے حادثات کا ذکر کریں گے تو اس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، انسان کا دل گھبرا جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے، یہ انسان کی فطرت میں، تو یہ مناسب نہیں ہے اور اس سے بدشگونی یا بدفعلی نہیں لینا چاہیے، اسلام میں منع ہے۔ لیکن اس کے برخلاف، اس کے برعکس انسان کے سامنے اچھی چیزیں بیان کی جائیں، خوش کر دینے والی باتیں کی جائیں، سکون اور اطمینان دلانے والی باتیں کی جائیں، ہمت اور حوصلہ بڑھانے والی باتیں کی جائیں تو یہ اچھی چیز ہے اور اس سے سننے والے کو تقویت ملتی ہے، اندر سے مضبوطی ملتی ہے، سکون اور اطمینان کا احساس ہوتا ہے۔ لہٰذا نیک فال لینا، اچھا شگون لینا یہ جائز ہے، درست ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے اس کے جائز ہونے کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، یعجبنی الفال الصالح الکلمۃ الحسنہ، مجھے پسند ہے نیک فال، مجھے پسند ہے نیک شگون، مجھے پسند ہے۔ یہ کیا ہے نیک فال، نیک شگون؟ الکلمۃ الحسنہ، اچھی بات، اچھا لفظ، یہ کیا ہے؟ نیک فال ہے، یہ اچھا شگون ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَيُعْجِبُنِ الْفَعْلُ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ مجھے پسند ہے فال، یعنی مجھے پسند ہے اچھا فال لینا، اچھا شگون لینا۔ اسی طرح سے ایک تیسری حدیث میں ہے، تیسری روایت ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ الفال الحسن ویکرہ الطیرہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے اچھا فال، نیک شگون، اور ناپسند کرتے تھے بدشگونی اور بدفالی کو۔ تو یہ سب روایتیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اچھا فال لینا، نیک شگون لینا جائز ہے، بعض اوقات میں یہ پسندیدہ ہے۔ اس کی اور بہت ساری دلیلیں ہیں۔ صلح حدیبیہ ہوئی تھی، ہے نا، مومنوں اور کافروں کے درمیان، صحابہ کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور مشرکین کے درمیان، مشرکین مکہ کے درمیان صلح حدیبیہ ہوئی تھی، معروف ہے، سب جانتے ہیں۔ تو صلح حدیبیہ کے لیے بات چیت کرنے کے لیے سہیل بن عمرو آئے تھے۔ کون آئے تھے؟ سہیل بن عمرو، مسلمانوں سے سمجھوتا کرنے کے لیے اور صلح کی بات کرنے کے لیے کون آئے تھے؟ سہیل بن عمرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ وہ آئے ہیں تو اس وقت فرمایا تھا مسلمانوں سے، صحابہ کرام سے فرمایا، سہول لکم من امرکم، اب تمہارا کام آسان ہو گیا، سہول لکم من امرکم، تمہارا معاملہ آسان ہو گیا۔ سہیل بن عمرو، سہیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سہل سے ہے، سہل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آسانی۔ تو جو شخص آئے تھے اس کے لیے سہیل نام تھا ان کا، سہیل سہل سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے آسانی یا آسان۔ تو جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی طرف سے جو بات کرنے کے لیے آئے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ سہیل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنا دی، گویا کہ اچھی امید اللہ سے رکھتے ہوئے صحابہ کرام سے کہا کہ اب سمجھو تمہارا معاملہ آسان ہو گیا، حالانکہ ابھی تک ہوا تو کچھ نہیں تھا، لیکن کس وجہ سے آپ نے کہا؟ نیک فال لیتے ہوئے، اچھا شگون لیتے ہوئے کہ بات کرنے کے لیے ان کی طرف سے سہیل بن عمرو آیا ہے تو صلح مکمل ہو جائے گی، سمجھوتا ہو جائے گا، اور مسلمانوں کے لیے جو بھی ہوگا وہ خیر کا معاملہ ہوگا، آسانی کا معاملہ ہوگا۔ اور صلح حدیبیہ جانتے ہیں کہ بہت بڑی فتح تھی مسلمانوں کی۔ صلح حدیبیہ میں بظاہر ایسے بند تھے، ایسی شقیں تھی جو لگتا تھا کہ مسلمانوں کے حق میں نہیں ہیں، کافروں مشرکوں کے حق میں ہیں۔ بعض صحابہ کرام نے نبی سے کہا بھی کہ یہ عجیب اس میں باتیں رکھی گئی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا اس کو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا، دوربین تھے، دور اندیش تھے
اس کا نتیجہ بہرحال مسلمانوں کے حق میں آئے گا. ابھی تو ایسا لگ رہا ہے لیکن بعد میں بہتر ہوگا. بعد میں فتح مکہ حاصل ہوا اسی کے نتیجے میں. جب صلح ہوئی تو بہت زیادہ موقع ملا ہے نا، امن اور شانتی تھی، دعوت اور تبلیغ کا موقع ملا، ان کو سمجھنے کا موقع ملا، مشرکوں کو، اسلام کو، مسلمانوں کو سمجھنے کا وغیرہ وغیرہ، بہت سارے اس کے فائدے تھے. تو اس کا نتیجہ آخر میں کیا ہوا؟ فتح مبین. انا فتحنا لک فتحا مبینا، قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے فتح مبین عطا کیا. اس سے مراد یہی ہے، صلح حدیبیہ ہے، جو مقدمہ تھا کس کا؟ فتح مکہ کا. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لیا؟ نیک فال لیا، اچھا شگون لیا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہ جو نیک فال یا اچھا شگون ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ سے امید اچھی رکھنا ہے، اچھا گمان اللہ سے رکھنا ہے کہ یہ سن لیا، یہ دیکھ لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. یہ اسی کو کہتے ہیں نیک شگون لینا، نیک فال لینا. ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنا، اچھا گمان رکھنا. جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر فرعون اور اس کے لشکر سے بچنے کے لیے ہے نا جا رہے تھے مصر کو چھوڑ کر، تو سامنے کیا آ گیا؟ سمندر، اور پیچھے دشمنوں کا لشکر. تو آپ بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ ڈر گئے، گھبرا گئے، کہا انا لمدرکون، اب تو ہم پکڑے جائیں گے. آگے سمندر ہے، جانے کا کوئی راستہ نہیں، اور پیچھے دشمن ہے، دشمن کی فوج ہے، اب ہم بچ نہیں سکتے، اب ہم پکڑ لیے جائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھی، اچھا گمان رکھا، اور کہا کلا معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ رہنمائی کرے گا. ٹھیک ہے. اور اللہ نے واقعی رہنمائی کی، اللہ کی طرف سے مدد آئی. کہا کہ اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو سمندر پہ مارو، اس میں راستہ بن جائے گا اور تم لوگ پار ہو جاؤ گے. ایسا ہی ہوا، حکم ہوا، لاٹھی ماری، راستہ بن گیا. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ پار ہو گئے. بعد میں دشمن بھی پار ہونا چاہے تو راستہ ختم ہو گیا اور سب ڈوب گئے، غرق ہو گئے، فرعون بھی غرق ہو گیا. تو اللہ سے اچھی امید رکھنا، اللہ سے اچھا گمان رکھنا نازک حالات میں بھی، یہ مومن کی صفت ہے. جس طرح سے گھبرانا اور غم لاحق ہونا یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، مسلمان کو چاہیے کہ ایسے موقع پر بھی اپنا غم ہلکا کرے، اپنی گھبراہٹ کو دور کرے. کیسے؟ اللہ سے اچھی امید رکھ کے، اللہ سے اچھا گمان رکھے کہ اللہ جو بھی کرے گا بہتر کرے گا انشاءاللہ. وقتی طور پر یہ پریشانی ہے، بعد میں صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ، اللہ ضرور کچھ کرے گا، کوئی راستہ نکالے گا. اس طرح سے اللہ سے امید رکھنی چاہیے. اسی طرح سے دیکھیں اسماعیل ہاجر علیہ السلام، ان کا بھی واقعہ ہے. جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور بچے اسماعیل کو، شیرخوار بچے کو، مکہ کی بے آب و گیہ وادی میں چھوڑ کر جا رہے تھے. مکہ میں اس وقت نہ کوئی سبزہ تھا، نہ کوئی پانی، نہ کوئی انسانی آبادی، ہے نا. خانہ کعبہ بھی بنا ہوا نہیں تھا، وہ جگہ تھی بس. تو چھوڑ کے جا رہے تھے. تو ہاجرہ علیہ السلام بہرحال انسان تھی، تو انہوں نے پوچھا کہ ایسی جگہ پر آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا بات ہے، خیر تو ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے کہ اس طرح سے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کوئی یہاں پرسان حال نہیں ہے، کسی چیز کا انتظام نہیں ہے، اور آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا اللہ کا یہی حکم ہے؟ تو کیا فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے؟ ہاں یہی اللہ کا حکم ہے، میں اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں. تو یہ سن کر حاجرہ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اذن لا یضیعنا، جب ایسی بات ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. جب اللہ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے، اللہ خیر ہی کرے گا، بہتر ہی کرے گا. ٹھیک ہے. تو اللہ کے حکم سے، اللہ کے فیصلے سے خوش ہونا، راضی ہونا، اور اللہ سے اچھی امید رکھنا، اچھا گمان رکھنا، یہ مومن کی پہچان ہے. اچھا فال لینا چاہیے، اچھا شگون لینا چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے تو خیر ہوگا، بہتر ہوگا، بس ہمیں صبر کرنا.
اسی طرح سے آپ دیکھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار وحی نازل ہوئی، جبریل علیہ السلام آئے کہاں، کس غار میں؟ غار حرا میں۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی؟ ڈرے تھے، سہمے تھے، ہے نا، جسم بالکل کپ کپا رہا تھا، تھرا رہا تھا، ٹھنڈی لگ رہی تھی، اس لیے کہ جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، پہلی بار یہ دیکھا تھا، ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا، انسان کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا عام طور سے۔ تو ایک طرح سے گھبرا گئے تھے، آئے ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جو اس وقت آپ کی بیگم تھیں اور تاحیات بیگم رہیں، تو اور کہا کہ مجھے چادر اڑاؤ، کمبل اڑا دو، ہے نا، اور بالکل گھبرائے ہوئے تھے۔ تو اس وقت ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایمان دیکھیے اور اللہ سے کتنا اچھا گمان رکھتی تھی اور کتنی اچھی امید رکھتی تھی۔ انہوں نے کیا کہا؟ ہمت دلائی، حوصلہ بڑھایا، اللہ سے اچھی امید رکھتے ہوئے، اچھا فعل نیک شگون لیتے ہوئے انہوں نے کیا کہا تھا کہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، آپ گھبرائیں نہ، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ ہرگز آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا، یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، ناکام نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کس طرح سے؟ دیکھیں، نیک فعل لیا، اچھا شگون لیا، کہا کہ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، کہا کہ آپ تو یہ کام کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ کمزوروں اور محتاجوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ مجبور کی مدد کرتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں تھیں وہ گنانا شروع کر دیا خدیجہ رضی اللہ عنہ نے، اور ان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جب آپ ایسے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، ایسے نیک نیک کام کرتے ہیں، خدمت خلق کا کام کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے ضائع کرے گا؟ تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، غم کرنے کی بات نہیں ہے، خیر ہوگا انشاءاللہ، خیر کا معاملہ ہونے والا ہے۔ تو اس طرح سے اچھا فعل لینا، نیک شگون لینا، یہ ہمیں سکھاتا ہے یہ واقعہ۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا، جب مکہ والوں نے پریشان کیا اور آپ نے دیکھا کہ مکہ والے قبول نہیں کر رہے ہیں دعوت کو جس طرح سے کرنا چاہیے، تو آپ طائف کی طرف نکل گئے اسلام کی دعوت دینے کے لیے، ایمان کی دعوت دینے کے لیے۔ طائف پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے کیا سلوک کیا؟ بہت برا سلوک کیا، اور بعض قسم کے لوگوں کو، بدماشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، پتھر مارنے لگے، آپ آگے آگے جا رہے تھے اور پیچھے سے پتھر مار رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک جو ہے نا لہو لہان ہو گئے، یہاں تک کہ آپ ایک باغ میں داخل ہو گئے اور باغ میں پناہ لیا۔ تو یہ جو سفر طائف کا سفر تھا، اسی کا واقعہ ہے کہ پہاڑ کی فرشتے نازل ہوئے، ہے نا، جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ یہ پہاڑ کے فرشتے ہیں، اگر آپ کہیں تو یہ اس قوم کو اس دونوں پہاڑ کے بیچ میں پیس کے رکھ دیں۔ یہ آفر پیش کیا، انہوں نے آپ کو ستایا اور آپ پہ ظلم کیا اور آپ کو لہو لہان کیا، آپ کو مارا، آپ اگر کہیں تو ان کو ہلاک و برباد کر دیا جائے۔ یہ پہاڑ کے فرشتے موجود ہیں، اللہ کے حکم سے یہ دونوں پہاڑوں کے بیچ میں اس قوم کو پیس کے رکھ دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اچھا شگون لیا، اچھا فعل لیا اور کہا کہ نہیں، بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ لا یشرک بہ شیئا، من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا۔ سب کیا فرمایا کہ نہیں، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اسی قوم کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے، یا اسی قوم سے ایسی نسل آئے گی
جو ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گی، یعنی ایمان لائیں گے، اسلام کو اپنائیں گے، کفر و شرک سے توبہ کر لیں گے، مجھے امید ہے، اور اس امید پہ میں یہ آفر ٹھکراتا ہوں، ان کو رہنے دیا جائے، ایسے ان کو سزا نہ دی جائے، ان کو ہلاک نہ کیا جائے۔ اور واقعی ایسا ہوا، بعد میں پھر اللہ نے توفیق دی اور طائف والے اسلام قبول کیے، ایمان لائے۔ تو نازک حالات میں بھی اچھا فال لینا، اچھا شگون لینا، اور اللہ سے اچھی امید رکھنا، اچھا گمان رکھنا، یہ واقعہ بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں ہجرت کے واقعے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا ہجرت کر رہے ہیں چھپ چھپا کر، کہاں پناہ لیتے ہیں؟ غار ثور میں، غار ثور میں، اور دشمن جو ہے نا ہر طرف سے پیچھا کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش رہے ہیں۔ پناہ لیے ہوئے تھے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ یہ مشرکین غار کے اوپر منہ پر کھڑے ہوئے ہیں، اتنے قریب ہیں کہ اگر وہ اپنا نیچے دیکھیں اپنے پاؤں کو تو ہم نظر آ جائیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ ایک طرح سے گھبرانے کی کیفیت میں مبتلا ہو گئے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انسان تھے، انسانی فطرت ہے یہ۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا ما رأیک فی اثنین اللہ ثالثہما، یعنی گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ جہاں پہ دو ہو اور وہاں تیسرا اللہ ہو تو تمہارا کیا خیال ہے؟ یعنی ہم دو یہاں پر صرف نہیں ہیں، ہمارے ساتھ اللہ بھی ہے، تو غم نہ کرو، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ مدد فرمائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ابوبکر کی طرف دیکھ ہی نہیں پائے، نیچے دیکھ ہی نہیں پائے، واپس لوٹ گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ہر حال میں اچھی امید رکھنا، اچھا گمان رکھنا، اور نازک حالات میں بھی اچھی چیزوں کو دیکھ کر سن کر اچھا فال لینا، نیک شگون لینا، یہ ٹھیک ہے، درست ہے، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی آپ کے سامنے پیش کی گئیں اور یہ واقعات بھی پیش کیے گئے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ بدشگونی، بدفعلی یہ جائز نہیں ہے نا؟ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس میں اللہ سے اچھا گمان نہیں رکھا جاتا، اس میں غیر اللہ پر ایک طرح سے بھروسہ کیا جاتا ہے نا، اور اس میں نقصان اور مصیبت کی باتیں ہوتی ہیں، اس میں خوف اور دہشت کی باتیں ہوتی ہیں، اس میں ایک طرح کی بدعقیدگی ہے نا۔ جبکہ یہ نیک فال لینا، اچھا شگون لینا، یہ اس سے مختلف ہے، الگ ہے، اس میں اللہ کے ساتھ اچھی امید رکھی جاتی ہے، اللہ سے اچھا گمان رکھا جاتا ہے، لیکن اس میں کچھ کرنے کی بات ہوتی ہے، امید، حوصلہ اور ہمت والی بات ہوتی ہے، فائدے والی بات اس میں ہوتی ہے۔ تو اس لیے وہ جائز نہیں ہے بدشگونی، لیکن یہ نیک شگون یا کیا کہتے ہیں نیک فال، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس طرح سے آج کا درس جو ہے مکمل ہو گیا، تمام ہو گیا، بہت مختصر اور آسان درس تھا، میں سمجھتا ہوں بات سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہمیں بدشگونی، بدفعلی اور ہر طرح کی بدعقیدگی سے بچائے، اور جو صحیح عقیدہ ہے، توحید کا عقیدہ، اللہ رب العالمین ہمیں اس پر قائم رکھے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیر الجزاء۔